السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم بھائی نے لکھا، جی آپ نے ایک دفعہ گروپ میں جواب دیتے ہوئے بازار میں داخل ہونے والی روایت کو ضعیف کہا تھا، بلکہ منکر کہا تھا۔ آگے لکھتے ہیں، جی لیکن مولانا جوید اقبال محمدی بحرین کے عالم ہیں، وہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں، بڑی کتابوں کے حوالے دیتے ہیں، کہتے ہیں جی وضاحت کر دیں۔ جی محترم بھائی، میں نے واقعی اس گروپ میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ روایت جو بازار میں داخل ہو کے پڑھی جانے والی ہے، اس کی بڑی جو فضیلت بیان کی جاتی ہے تو ترمذی کی، اس کو میں نے ضعیف کہا ہے۔ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ گروپ کے اندر میں نے اس کو ضعیف بلکہ کئی جگہ منکر بھی قرار دیا ہے۔ امام بخاری وغیرہ نے بھی اس کو منکر کہا ہے۔ باقی رہ گئی بات مولانا جوید اقبال صاحب والی، تو مولانا جوید اقبال محمدی بحرین کے جو عالم ہیں، بحرین میں وہ ہوتے ہیں، جی محترم بھائی ان کا موقف بڑا کمزور ہے اس مسئلے میں۔ اگر وہ کتابوں کے حوالے دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ میری ان سے ایک دفعہ بات ہوئی تھی واٹس ایپ پہ ہی، تو انہوں نے اسی طرح ایک پوسٹ بھیجی، وہ ترمذی والی روایت لکھی تھی، میں نے اس کے اوپر حکم لگا کر بھیج دیا کہ یہ ثابت نہیں ہے، تو وہ بڑے غصے میں آ گئے، اور غصے میں آ کے انہوں نے مجھے وائس میسیج جو ہے وہ 2-3 کر دیے کہ جی آپ کو پتہ نہیں چلا کہ آپ نے اس روایت کو ضعیف کہہ دیا ہے، یہ روایت جو صحیح ہے یہ سعودی عرب جاتے ہیں تو ادھر بازاروں میں بھی لگی ہوئی ہے، دکانوں کے اوپر جو ہے یہ وہ، اس طرح انہوں نے کئی باتیں کی، اور جن کے اندر انہوں نے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح الجامع وغیرہ کا حوالہ بھی دیا۔ تو میں نے مولانا کے وہ وہی سنے، اور وہی سننے کے بعد میں نے پھر مولانا کو جو ہے اس کا جواب اللہ کے فضل و رحمت سے دیا۔ اس کے بعد میں نے کہا مولانا یہ جو حوالے میں بھیج رہا ہوں ان کو چیک کریں اور پھر مجھے بتائیں، میرے سے بات کریں، اور آپ جس انداز سے چاہتے ہیں بات کرنا اس طرح بات کر لیں۔ جی تحریری گفتگو کرنی ہے تو اس طرح کر لو، تقریری کرنی ہے اس طرح کر لو، جیسے بھی بات کرنی ہے۔ میں نے اللہ کے فضل سے حوالے پیش کیے تھے، اس وقت سے لے کے آج تک مولانا جوید اقبال صاحب جو ہیں وہ میرے پیش کردہ حوالوں کا رد نہیں کر سکے، بلکہ جواب دینا تو بڑی دور کی بات ہے، بات کرنی ہی چھوڑ دی انہوں نے۔ محترم بھائی یہ روایت ثابت نہیں ہے، بازار میں جا کے جو پڑھنے والی دعا ہے جس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، یہ پیارے رسول کی پیاری دعاؤں میں بھی آتی ہے، اور اس کے علاوہ بڑی بڑی کتابوں میں ترمذی وغیرہ کے اندر ہے، یہ چھوٹی دعاؤں والی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے، جس طرح میں نے پیارے رسول کی پیاری دعاؤں کا حوالہ دیا ہے، تو یہ بھائی ثابت ہی نہیں ہے۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کے اوپر کلام کیا ہے، ان کی کتاب العلل کا مطالعہ اگر کوئی بندہ کر لے تو اس کو بڑا فائدہ ہوگا، بڑی کمال کی بحث کیا انہوں نے۔ پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو ہے اس روایت کو منکر کہا ہے، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو منکر کہا ہے۔ پھر جناب اس روایت کو حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو ہے معلول قرار دیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت معلول ہے، یعنی اس کے اندر علتیں ہیں، اور ساتھ ہی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ائمہ حدیث نے بھی اس روایت کو معلول قرار دیا ہے۔ اسی طرح کشف الخفا جو ہے اجلونی کی، اس کے اندر بھی اس روایت کے اوپر کلام موجود ہے۔ بھائی کئی ایک ائمہ ایسے ہیں جنہوں نے اس روایت کے اوپر کلام کیا ہے، ہمارے علم کے مطابق اس روایت کی کوئی سند بھی ثابت نہیں ہے، اور یہ روایت منکر ہی ہے جیسا کہ محدثین نے بھی کہا ہے، بلکہ امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو ہے ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی العلل کے اندر لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے یہ خطا ہے، یعنی اس کو انہوں نے خطا قرار دیا ہے۔ اور محققین ایسے بھی ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ سند اس کی ضعیف ہے اور متن اس کا منکر ہے، جی، اور یہی تحقیق میں نے پیش کی تھی، مولانا جوید صاحب کے سامنے بھی پیش کی تھی، اور اس گروپ کے اندر بھی میں نے پہلے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ سند اس کی ضعیف ہے اور متن اس کا منکر ہے۔ بہرحال بھائی یہ ثابت نہیں ہے، اور مولانا جوید صاحب کی بات وہ صحیح نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔